रकात पढ़े, गौर से सुन लें, और हर रकत में सूरह फातिहा और उसके बाद कोई भी सूरत मिला ले, और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़े, और पूरी 12 रकत पढ़ने के बाद सलाम फिर, यानी एक ही सलाम से पढ़नी है 12 रकतें, हर 2 रकत बाद अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाए, सूरह फातिहा के साथ कोई भी सूरत मिला ले, बेहतर है 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, ठीक है। अब जब 12 रकतें पूरी हो जाएं तो फिर आपने 3 तस्बीहां पढ़नी है। 100 बार क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 100 बार पढ़ें। फिर 100 बार इस्तिगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ लें। और फिर 100 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जब ये वजीफा कंप्लीट हो जाए तो नबी ये पाक फरमाते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए जिस चीज के बारे में दुआ मांगेगा और सुबह को रोजा रखेगा, अल्लाह पाक उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। माज़अल्लाह अगर कोई अपने गुनाह के काम के लिए दुआ करेगा तो वो कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रंजो गम मिटाने वाले आका रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत और जहन्नम की आग से आजाद है। सुभान अल्लाह। नामे हजरत पे लाख बार दुरूद, नामे हजरत पर लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद हमको पढ़ना खुदा नसीब करे, दम बदम और बार बार दुरूद। मोमिनो आप पर पढ़े जाओ बा अदब और बा वकार दुरूद। जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। जरा गौर कीजिए कि 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है, इनाम कितना बड़ा है कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा मुनाफिकत और जहन्नम की आग से आजाद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। आप अगर शॉर्ट से मुख्तसर से दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें तो गालिबन 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आपके 100 दुरूद पाक पूरे हो जाएंगे। और इनाम इतना बड़ा, मैं चोट करने के लिए कहता हूं, अगर हमें यह कहा जाए कि जनाब 100 बार जो दुरूद पाक पढ़ेगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, बंदा कहे यार 15 मिनट में 10,000 रुपए, 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अब दुनिया का अगर कोई इनाम ऐलान कर दिया जाए तो सारे लोग उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आखिरत का कितना बड़ा इनाम है। हर दुरूद पर 10 रहमतें। आप यकीन करें करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक रहमत नहीं खरीदी जा सकती। अल्लाह न चाहे इस पर रहमत, कौन रहमत दे सकता, मगर दुरूद पाक सुभान अल्लाह, हर दुरूद पर रहमतें बरस रही हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, हम सब चाहते हैं हमारी भी हिफाजत रहे, हमारे बच्चों की, हमारे कारोबार की, हमारे घर बार की हिफाजत रहे, हम सफर पर जाएं तो खैर से जाएं, वापस भी खैर से आएं। तो सुभान अल्लाह, मुझे बताइए जिस पर रहमतें इलाही बरसती रहे उसकी कैसी हिफाजत हो जाएगी। तो घर से निकले तो दुरूद पढ़ें, सफर में दुरूद पढ़ें, बच्चों को कहें कि वो घर पे दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ये सारा रहमतों का हिसार जो है हमारे इर्द गिर्द रहेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, मुहिब्बों पाओगे जन्नत में घर दुरूद पढ़ो। 1000 दर्द को ये एक दवा किफायत है, 1000 दर्द को ये एक दवा किफायत है, जो पेश आए जरा भी खतर दुरूद पढ़ो। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं दुरूद पाक एक नेकी नहीं है। सुभान अल्लाह। हम दुरूद पढ़ते बाजों का समझते हैं एक नेकी कमाल, ये कई नेकियों का मजमुआ है। दुरूद पढ़ने से ईमान ताजा होता है, ये एक नेकी। दुरूद की बरकत से नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यकीन बढ़ता है, ये दूसरी नेकी। दुरूद पाक पढ़ने में ताज़ीम मुस्तफा है, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तीसरी नेकी। दुरूद पाक पढ़ने से आखिरत पर ईमान पक्का होता है, ये चौथी नेकी। दुरूद पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम के एहसानात का जिक्र है, ये पांचवी नेकी। और दुरूद पाक में नेकों के सरदार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और नेकों के जिक्र पर रहमत उतरती है, ये छठी नेकी है। आए हाय, नेकियों का अंबार लग जाता है अगर बंदा दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया बड़ा मशहूर वाकया है और कुरानी वाकया है।
ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے، نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا، اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، تو عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ آپ یقین کے لیول تو دیکھیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے۔ ایک ایسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا؟ ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے، مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا؟ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا، اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا، وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے، تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے، تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا، جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ۔ اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، تابعی۔ سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے۔
یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، میں نے سنا ہی نہیں، اس کی بات سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمۃ اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو